اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا كانت قرية بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی آمنت کہ ایسے وقت ایمان لے آتی فنفعها ایمانها کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا الا قوم یونس البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا، البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا ومتعناہم الی حین اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مختلف عقائد کا بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کو کن عقائد کا حامل ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کے واقعات سنائے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، فرعون کا واقعہ آپ نے پڑھا۔ یہ دونوں وہ اقوام تھی جنہوں نے انبیاء کے پیغامات کو جھٹلایا تھا۔ جن عقائد کا یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے ان عقائد کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اور ان کا جو انجام تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمایا۔ گویا کہ قریش مکہ کو اور ان کے وساطت سے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ بھی اسی راستے پر چلے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہاں اب ایک تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اس سے پہلے فرعون کے واقعے کے بیان میں آپ نے پڑھا کہ جب فرعون نے آخری لمحات میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، ایمان لانے کی کوشش کی، تو اسے کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم نے ساری زندگی بغاوت کی، گویا کہ اب تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور اس کے ضمن میں آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک وہ حالت غرغرہ کا شکار نہ ہو، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی مناسبت سے قوم یونس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے عین آخری لمحات میں ایمان قبول کیا، عین آخری لمحات میں یہ مومن بن گئے، اور ابھی عذاب ان پر پوری طرح آیا نہیں تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اجتماعی طور پر ان پر ابھی حالت غرغرہ طاری نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا اور ان کا ایمان بھی معتبر قرار دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھا، لیکن ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آشوری اقوام کی طرف بھیجا تھا۔ آشوری اقوام یہ تاریخ میں بڑی معروف اقوام گزری ہیں، بہت معروف قوم ہے، اور ان کی اپنی سلطنت تھی۔ ان کا پایہ تخت نینوا میں تھا۔ نینوا جو ہے یہ عراق کا جو صوبہ ہے موصل، اس کے قریب میں دجلہ کے کنارے میلوں پر ان کا یہ پایہ تخت پھیلا ہوا تھا۔ 1,20,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، گویا کہ ایک بڑی تعداد میں تھے۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام طویل عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے رہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 70 برس تک حضرت یونس علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے رہے، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہ لائے۔ جب ایمان نہیں لائے، اور اس وقت بظاہر کوئی امکانات بھی نہیں تھے کہ یہ ایمان لائیں گے، تو جیسے نافرمان اقوام کا انجام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان کو عذاب کا
عذاب کی خبر سنا دو کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو خبر سنائی کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو وہاں سے پیغمبر کو نکال لیا جاتا ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں انہیں بحفاظت نکال لیا جاتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اس بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر قوم کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دوسرے کو کہا کہ ذرا دیکھو کہ رات کو یونس اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں نہیں تھے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور پھر انہوں نے عذاب کے کچھ ابتدائی آثار بھی دیکھے کہ ایک بادل سا ان پر چھا گیا تھا، اور بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایسا سیاہ بادل تھا دھوئیں کی طرح کہ اس کی وجہ سے ان کی چھتیں بھی سیاہ ہو گئی تھیں۔ تو یہ ابتدائی آثار دیکھ کر وہ ساری کی ساری قوم بما اپنے بچوں کے، اپنی عورتوں کے، اور بعض روایات میں جانوروں تک کے، وہ اپنی بستی سے باہر آئے اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر انہوں نے خوب آہوزاری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کا ایمان معتبر قرار پایا، اور جو عذاب آنا تھا ابھی آیا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو روک دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر تھے اور منتظر تھے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور ان پہ عذاب نہ آیا، عذاب تو اللہ نے واپس لے لیا تھا، تو اور یونس علیہ السلام کو تو خبر نہیں تھی کہ وہاں کیا ہوا۔ ان کی قوم میں ایک اصول تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا اور بعد میں دعوے کو ثابت نہ کر پاتا تو اسے سزائے موت دی جاتی تھی۔ جو یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اب عذاب تو ان پہ آیا نہیں، ایک دعویٰ میں نے کیا تھا جو سچا ثابت نہیں ہوا، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اب پیغمبر جتنے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے تو اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز شخصیت کی کوئی معمولی سی چوک بھی اللہ کے نزدیک قابل گرفت ٹھہرتی ہے۔ اب پیغمبر تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے جو پیغمبرانہ فرائض تھے وہ پورے طریقے سے انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بناتا ہے تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون پیغمبری کے لائق ہے، کس کے سر پر نبوت کا تاج سجانا ہے۔ یہ معزولی تو دنیا میں ہوتی ہے کہ چونکہ انسان ناقص ہے، میں اگر کسی کو کسی عہدے پر فائز کروں گا تو چونکہ میرا علم ناقص، میں ناقص، تو ممکن ہے کہ وہ اس قابل نہ ہو۔ اللہ کے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تو جب کسی کو نبی بناتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے تاج کے لائق ہے، تو نبوت میں تو معزولی نہیں ہوتی۔ اور وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اپنے جو رسالت کے فرائض ہوتے ہیں انہیں پورے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو اپنے فرائض انجام دے چکے تھے، برس ہا برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کی اجازت سے وہاں نکلے تھے۔ لیکن اب یہ جو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تھی، اور اللہ کی اجازت سے پہلے انہوں نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ اب عام آدمی کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو کرتا پھرے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر جتنے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رضا کے بغیر اتنی معمولی سی جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل گرفت ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کو سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہ آئی، اور اب ان پر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ہجرت کے ارادے سے جب وہ نکلتے ہیں تو سمندر یا دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، تو دریا کے کنارے سے یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ کشتی بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو وہاں بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی۔ اب اس زمانے میں وہاں کے ملاحوں کا یہ رواج تھا، ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ اگر کوئی غلام
اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آتا ہے، مالک سے بھاگ کے آتا ہے اور ہمارے ہاں کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کشتی پہ اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے اور اس طریقے سے کشتی طوفان کا شکار ہوتی ہے۔ تو جب یہ کشتی طوفان کا شکار ہوئی تو اس کے ملاح نے اپنی اسی رسم کے مطابق کہا کہ سواریوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، کوئی ایسا غلام ہے جو مالک سے بھاگ کر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سب پر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو میں جا رہا ہوں، تو مجھے تم دریا میں گرا دو۔ تو ان کے چہرے پر پیغمبرانہ وجاہت تھی، پیغمبرانہ شخصیت تھی، تو ان کی وجاہت اور شخصیت کو دیکھ کر ملاح کہنے لگا یا لوگ کہنے لگے کہ آپ تو ایسے معلوم نہیں ہوتے، تو وہ ان کو اتارنے پر تیار نہیں تھے اور اس شخص کی تلاش میں تھے جو مالک سے بھاگا ہے۔ یونس علیہ السلام یہی فرما رہے تھے کہ بھائی وہ میں ہوں۔ قرعہ ڈالا گیا، روایات میں آتا ہے کہ 2-3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہ قرعہ نکلتا تھا۔ چنانچہ بہرحال کشتی سے وہ اتر گئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی کشتی سے اپنے آپ کو اتار دیا۔ اب جیسے ہی پانی کے سپرد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک مچھلی موجود تھی، جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لی۔ تو ان کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے۔ کتنا عرصہ رہے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ کسی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ مختلف معلومات کی بنیاد پر مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ چند گھنٹے تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 3 دن تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن تھے۔ تو بہرحال وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ ان کو رہنا پڑا، اور مچھلی کے پیٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات دیے ہوئے تھے کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، بلکہ فی الحال تمہارے پیٹ کو ہم نے ان کے لیے قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم مبارک کے تمام اعضاء سلامت رہے، البتہ مچھلی کے پیٹ میں گرمائش کی وجہ سے ان کی جلد مبارک میں کچھ نرمی آ گئی تھی۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے بال جھڑ گئے تھے، اور وہ اس اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ان کی زبان پر یہ دعا جاری ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، فنادا فی الظلمات، کہ انہوں نے پکارا ان اندھیروں میں۔ یعنی اس اندھیرے کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ ایک جانور کے پیٹ میں کتنی ظلمتیں ہوں گی، کتنے اندھیرے ہوں گے، تہ پر تہ ہے، اور پھر جانور کے پیٹ کے آلائشات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، تو کس قدر وہاں پہ اندھیرا ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی، یہ تو کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور چند گھنٹے کیا، چند دن کیا، ایک لمحے کے لیے بھی ایسے ماحول میں رہنا یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے، ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے، آزمائش بھی اللہ کی جانب سے اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ جل جلالہ کے مقرب ترین شخصیات میں سے تھے، تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے آزمائش بھی اتنی ہی سخت تھی، اور اللہ نے ان کی زبان پر یہ دعا جاری کروا دی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ہوں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب ان کی آزمائش ختم ہونے کا وقت آیا تو مچھلی نے سمندر کے باہر انہیں ریت پر ڈال دیا۔ اب وہ ریت تھی، چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورہ صافات میں، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، کہ ہم نے ان کو ڈال دیا اس چٹیل میدان میں، اور وہ بیمار تھے، سقیم بیمار کو کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان کا جسم مبارک صحیح سالم تھا، بس صرف جلد پر کچھ گرمائش کے آثار تھے، اور شاید بال بھی ان کے جھڑ گئے تھے، اور کمزوری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے چٹیل میدان میں لا پہنچایا۔ اب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے تو اللہ کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، تو اللہ جل جلالہ نے کدو کی بیل وہاں اگا دی،
وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کدو کی ایک بیل اگا دی۔ کدو کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مرطوب غذا ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اس میں نرمی ہوتی ہے، تو بہرحال ان کے لیے مفید ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیل ان کے اوپر اگا دی، اور اس طریقے سے ان کے اوپر سائے کا بندوبست فرمایا۔ اور وہاں ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے آتی تھی اور یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلا کے جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ان کی جسمانی توانائی کو بحال کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ کدو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی سبزی ہے، چونکہ یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اگائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ کدو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا شوربہ تناول فرماتے تھے جس میں کدو کی قاشیں ہوں، قتلیں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شوربے میں سے کدو کی وہ قاشیں یا قتلے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس طریقے سے سیدنا یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی، ان کو شفا ملی، اور پھر وہ اپنی قوم میں تشریف لے گئے۔ ان کی قوم مومن ہو چکی تھی، اور کچھ عرصے تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم کو پھر دنیا میں رہنے کا موقع فراہم کیا جب تک اللہ جل جلالہ کی مشیت تھی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے قوم فرعون اور قوم نوح کے واقعات تم نے سنے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے احکامات کو ٹھکرایا، تو ان کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور یہ وہ قوم تھی جنہوں نے پہلے تو ٹھکرایا لیکن پھر توبہ تائب ہو گئے، اپنی زندگی میں توبہ تائب ہو گئے، حالت غرغرہ آنے سے پہلے، عذاب کے مواقع سامنے دیکھنے سے پہلے، چونکہ وہ راہ راست پر آ گئے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو نجات دی۔ گویا کہ پڑھنے والے کے سامنے عقائد کے بیان کے بعد دونوں قسم کی مثالیں آ جاتی ہیں کہ ان عقائد کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اور ان عقائد کو تسلیم کرنے والے چاہے آخری لمحات میں ہی تسلیم کیوں نہ کیا ہو، لیکن بہرحال جب تک اللہ نے مہلت رکھی ہے، اس مہلت کے آخر میں بھی اگر کوئی تسلیم کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، بھلا کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی، قریہ بستی کو کہتے ہیں، آمنت کہ ایمان لے آتی، کب؟ ایسے وقت میں فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا کہ جب ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچاتا۔ ایمان فائدہ اسی وقت پہنچاتا ہے جب تک کسی شخص پر آخرت کے جو مراحل ہیں وہ منکشف نہ ہو جائیں، اور آخرت کے مراحل اسی وقت منکشف ہوتے ہیں جب آدمی کے اوپر آدمی کو موت کے جو آثار ہیں وہ وضاحت کے ساتھ نظر آنے لگ جائیں، چاہے وہ طبعی موت ہو یا عذاب چھا جانے کی شکل میں اس کی موت ہو، جیسے فرعون اور اس کی قوم کے اوپر آئی۔ تو فرمایا کہ جب ایمان اس کو فائدہ دیتا ہے، ایسے وقت میں بھلا یہ قوم ایمان کیوں نہیں لائی؟ اور الا قوم یونس، البتہ صرف یونس کے قوم کے لوگ ایسے تھے، یعنی دنیا میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کی جانب سے ملی ہوئی مہلت کے بالکل آخری لمحات میں ایمان لے آئے۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی تاخیر کرتے تو مہلت کا اختتام ہو جاتا اور پھر معاملہ مختلف ہوتا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، تو ہم نے اٹھا دیا، کھول دیا، یعنی ہم نے ختم کر دیا ان پر سے عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اور رسوائی والا عذاب دنیاوی زندگی سے، یعنی ان کی دنیاوی زندگی میں ہم نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ سب مومن بن جائیں۔ مختلف واقعات اللہ تبارک و تعالی نے سنائے،
اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تسلی کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہے، ان میں سے جو لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ ڈٹے ہی رہیں گے۔ دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ بہت ساری اقوام کے لوگ ایمان نہیں لاتے، جیسے پچھلے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت اگر ہوتی تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَهَدَى النَّاسَ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا۔ ایک جگہ فرمایا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا، اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کے انسانوں کا ایک گروہ بنا دیتا۔ نظریاتی اعتبار سے وہ ایک عقیدے پر ہوتے، عقیدہ توحید پر ہوتے، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ زبردستی جبر کے ساتھ سب لوگوں کو راہ راست پر چلائے۔ اللہ جبر انسان پر مسلط نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ کا مطلب یعنی اللہ اگر چاہتا، یعنی اگر اللہ جبر کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر لاتا تو سب مسلمان ہوتے، سب ایک قوم ہوتی، ایک نظریہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ انسان پر جبر کو مسلط نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، ہدایت کا بھی راستہ رکھا اور ضلالت کا بھی راستہ رکھا۔ دونوں راستوں کی وضاحت انسان کے سامنے ہے۔ نیک راستے کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اپنے کلام کے ذریعے انسان کو سعادت بخشی، اور ایسا ماحول اللہ نے پیدا کیا کہ جس ماحول میں رہتے ہوئے انسان راہ راست پر چل سکتا ہے۔ تو یہ تمام اسباب اللہ نے انسان کو نیک راستے پر چلنے کے لیے پیدا فرمائے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی نیک راستے پر نہیں چلتا تو اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا کہ وہ زبردستی کسی کو راہ راست پر لے آئے۔ تو یہی فرمائے کہ اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی پھر کوئی سیکنڈ آپشن ہی نہ ہوتا، پھر تو سارے مومن ہوتے، جبر ہوتا۔ لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کی پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تو یہی اللہ کی مشیت ہے کہ یہ اگر ایمان لائیں گے تو اپنے اختیار سے لائیں گے، زبردستی ان کو مومن نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی آپ جو جس حد تک غمگین ہیں اور ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں تو آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، زبردستی آپ ان پر دین مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ کے ذمے پہنچانا ہے اور آپ نے پہنچا دی، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف اور صرف کیا ہے؟ پہنچانا، اور پہنچانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم، لہٰذا آپ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی انسان کسی کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا۔ اس میں دین کی دعوت دینے والے ہر شخص کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہے کہ آپ زبردستی کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ آپ کے ذمے بتانا ہے کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹی کی ہدایت کے لیے کوشاں ہے تو وہ اسباب اختیار کر سکتا ہے، اس کو جبراً ہدایت اس پر مسلط نہیں کر سکتا۔ مسلط نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بچے پر سختی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے باپ کا دائرہ اختیار ہے، وہ سختی کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے نتیجہ اپنے پاس رکھا ہے، آپ کو سبب دے رکھا ہے۔ سبب آپ اختیار کیجئے جس طریقے سے بھی ہو، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اس کے بعد نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات آپ کسی کو ایک آدھ دفعہ کہیں گے وہ راہ راست پہ آ جائے گا، اور کبھی آپ الٹے بھی کھڑے ہو جائیں تو کوئی راہ راست پہ نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ کبھی کبھار ہدایت کے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے، تو وجہ یہی ہے کہ نتیجہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہم سبب کے مکلف ہیں، محنت کے مکلف ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص دین کا پیغام پہنچائے گا، اور جتنا اس سے ہو سکے ممکنہ حد تک توانائیاں صرف کر کے دین کا پیغام پہنچائے گا، اس کے ہم مکلف ہیں۔ اب اس پیغام میں اثر کتنا پیدا ہوتا ہے یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں، اور اس حوالے سے ہم سے باز پرس پہ نہیں ہے۔ ہم سے باز پرس ہونی ہے پہنچانے کی، کہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کس حد تک دین کے لیے کوشش کی۔ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ صرف ہم اگر نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، تو یہ چیزیں نجات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ گزشتہ امتوں کے لیے تو کافی تھیں، کیونکہ ان کے ہاں دعوت کا کام پیغمبروں کا تھا۔ ہماری امت کے لیے یہ کافی نہیں ہے
کیونکہ اس امت کے ذمے اللہ نے دعوت کا کام لگا رکھا ہے، اور اسی لیے اس کو بہترین امت قرار، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالی گئی۔ اور کیوں بہترین ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم امر بالمعروف کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم حج کرتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم بہت نیک آدمی ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تم امر بالمعروف کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو وہ صفات ہیں جو کہ اس امت کی وجہ امتیاز ہے۔ اگر امت یہ چھوڑ دے تو اپنی امتیاز کھو بیٹھے گی۔ اللہ نے جو بہترین امت کا ٹائٹل دے رکھا ہے، اللہ نے جو اس امت کو امامت کا منصب دے رکھا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور امت اس کو کھوتی جا رہی ہے۔ ہر شخص اس سے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ درد ہے کہ یہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ میری قوم نماز کی طرف راغب نہیں ہے، میرے محلے کے لوگ قرآن سے دور ہیں، میں خود قرآن سے دور ہوں، میرے گھر والے قرآن سے دور ہیں۔ ہم میں سے کتنے کے دلوں میں یہ درد موجود ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ مسجد چلے گئے، 4 رکعت پڑھ لیے اور واپس، اور رمضان میں روزے رکھ لیے، کبھی 2-4 پیسے اللہ کے راستے میں دے دیے، ایک آدھا حج اور عمرہ کر لیا، اور جی ہماری مسلمانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ عبادات ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے سلیبس کا ایک حصہ ہے، اور اگلا حصہ جو پورا پڑا ہے وہ معاشرتی ہے۔ ہمارا دین انفرادی دین نہیں ہے، یہ معاشرتی مذہب ہے، یہ معاشرے کی تشکیل کے لیے آیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی، اور امت کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب فرمایا تھا کہ تم نے سوسائٹی کو کیسے تشکیل دینا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ یہ فرض ہے کہ ہم سوسائٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم ادا کریں، اور وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہر شخص اپنے اوپر دین کے اس کام کو سوار کر لے، اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا وظیفہ بنا لے کہ جہاں اپنا کام کرتا ہے وہاں ساتھ ساتھ اگلے بندے کو دین کا پیغام بھی پہنچا دے، لیکن پیغام پہنچانے سے پہلے اس کو سیکھے کہ پہنچانا کیسے ہے۔ یہ کام بھی سیکھنے والا ہے، جیسے دنیا کے دیگر کام سیکھے جاتے ہیں تو دعوت کا کام بھی سیکھا جاتا ہے۔ نصیحت باقاعدہ لائحہ عمل کے بعد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کر کسی کو نصیحت کر بیٹھو، اگلا آدمی 2 جملے کہے گا اور بس۔ تو پہلے انسان اپنے آپ کو تربیت کے مرحلے سے گزارے کہ دعوت ہوتی کیا ہے، دعوت دی کس طرح جاتی ہے، اور پھر دعوت کے نتیجے میں مراحل ہم پر کون سے آ سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جب مد نظر ہوں گی پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو۔ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مومن بنتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کی اجازت اور اللہ کے توفیق کے بغیر ایمان لے آئے اور اسی طریقے سے اللہ کی توفیق کے بغیر وہ نیک کام کرنے لگے۔ اور میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ توفیق کس کو کہتے ہیں، کہ اللہ نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے کہ وہ نیک اور بد میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کرے، نیک اور برے میں تمیز کو ضائع نہ کرے، دل میں ہدایت کی طلب رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو یہ گویا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے اندر موجود اس صلاحیت کو ضائع کر بیٹھے تو برے راستے پر چل پڑے گا، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ انسان کے لیے خیر کا راستہ بھی آسان کرتا ہے، برائی کا راستہ بھی آسان کرتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے جب نیک راستے پر قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے نیک راستے کو آسان کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی مرضی سے برائی کی دلدل میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے برائی کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ آج تو یہ مثالیں سمجھنا آسان ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کس طریقے سے درندے سے بڑھ کر ظالم ہوتا ہے۔ بظاہر وہ کلمہ گو ہے، آپ کو مسجد کی پہلی صف میں بھی نظر آئے گا، لیکن جب قوم مشکل میں ہوگی تو وہ پیٹرول نہیں دے گا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ جب رمضان آئے گا، لوگوں کی ضروریات ہوں گی تو وہ چیزیں بڑھا دے گا، قیمتیں بڑھا دے گا۔ لوگ مریں گے تو کفن کی قیمت بڑھا دے گا، لوگوں کے پاس آٹا نہیں ہوگا تو وہ آٹے کی قیمتیں بڑھا دے گا۔
اور یہ کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ ہم میں سے لوگ ہوں گے۔ اور یہ ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ خیر اور شر کا پیمانہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ پھر انسان ظلم پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور بظاہر سمجھتا ہے کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، میری تو اتنی بڑی داڑھی ہے، مجھے تو لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، میں تو سالانہ حج پر بھی جاتا ہوں اور اتنے لوگوں کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اور ظلم کا اس کا یہ حال ہے کہ پوری قوم کو اس نے مصیبت کا شکار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور پھر ہم جیسے لوگ اس کو تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو تقدیر کا کام۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر مومن نہ بننے کا مطلب یہ کہ انسان اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کرے، یہ انسان کے ذمے، اور دل میں طلب حق رکھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر نیک راستے پر چلاتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُل آپ کہہ دیجئے، انظروا دیکھو ذرا، مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے لیے نشانیاں اور آگاہ کرنے والے کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ یعنی اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں نشانی چاہیے تو زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھو، خود اپنے اندر دیکھو، اللہ کی نشانیاں تمہیں ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دے رکھی ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک عقل معاش ہے اور ایک عقل معاد ہے۔ عقل معاش کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے کہ دنیا میں انسان اپنے لیے کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، زندگی آسان بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہاں اس کی عقل کام کرتی ہے۔ اور عقل کی دوسری قسم ہے عقل معاد، کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کو میں نے کیا جواب دینا ہے۔ تو جو آدمی دونوں اقسام کو استعمال کرے تو اسی کی عقل کہلائے گی۔ اگر ایک آدمی عقل معاش میں تو بہت آگے ہو، وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے، وہ زمین کے گہرائیوں کو مسخر کر چکا ہے، لیکن اس کو عقل معاد کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی عقل کسی کام کی نہیں ہے۔ عقل تو وہی کام کی ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے۔ تو اسی کی دعوت اللہ دے رہا ہے کہ دیکھو ذرا زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں غور کرو۔ زمین و آسمان میں غور کرنے کا مطلب کہ چیزوں کی کیفیت کو سمجھو، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کی گہرائیوں میں جاؤ تاکہ تمہیں کائنات کا پتہ چلے۔ اور کائنات کا پتہ کیوں چلے؟ تاکہ تم کائنات کے خالق تک پہنچو۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اعلیٰ ترین سائنسدان ہے اور وہ خلاؤں کو فتح کر چکا ہے، زمین کے گہرائیوں کو مسخر کر چکا ہے، لیکن خلا اور زمین کے گہرائی کے خالق کو نہیں جانتا، تو اس کے اس تعلیم کا کیا فائدہ اور اس کے اس عقل کا کیا فائدہ، جب وہ اس کا نتیجہ اس کو نہیں مل سکا۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں غور کرو، اور اس غور کے نتیجے میں کیا کرو؟ اس کے خالق تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ، نہ تو ان کو آیتیں فائدہ دیں گی، نہ ان کو نشانیاں فائدہ دیں گی، وَالنُّذُرُ، نذیر کی جمع ہے ڈرانے والے، اور نہ ان کو ڈرانے والے فائدہ دیں گے۔ یعنی نہ تو پیغمبروں کی تعلیمات ان کو فائدہ دے سکتی ہیں، نہ اللہ کی نشانیاں ان کو فائدہ دے سکتی ہیں، نہ اللہ کا کلام ان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اندھیرا ہے۔ جب برتن الٹا رکھ دیا جائے، آپ اس کے اندر آب زمزم بھی ڈالیں گے تو وہ گر پڑے گا سائڈوں پہ۔ برتن سیدھا ہوگا تو کوئی چیز اندر جائے گی۔ تو اگر انسان کا من سیدھا ہوگا تو پھر آیات بھی اندر جائیں گی، نشانیاں بھی جائیں گی، پیغمبر کی تعلیمات بھی جائیں گی۔ اور اگر کسی نے دل کا برتن ہی اوندہ رکھا ہوا ہے تو اس کو پھر دنیا کی کون سی چیز فائدہ دے گی؟ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھیں۔ یعنی یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کب تک یہ اس کفر پر ڈٹے رہیں گے؟ کیا ان کو وہی انتظار ہے جو پچھلے قوم پر گزری تھی؟ پیچھے فرعون کی قوم کے واقعات پڑھے ہیں اور نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات پڑھیں، تو ان کو بھی انہی کی طرح کے ایام چاہیے جو فرعون کو بھگتنے پڑے، جو قوم نوح کو بھگتنے پڑے، تو کیا یہ اسی کے منتظر ہیں؟ قل آپ کہہ دیجئے فانتظروا کہ اچھا
پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، پھر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ پیغمبروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور اہل ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ کذالک حقا، اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی، اہل ایمان کی حفاظت کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کی حفاظت کرتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان پر قائم رہے۔ کیا ذمے لے رکھی ہے؟ ننجی المؤمنین، کہ ہم تمام مومنوں کو بھی نجات دیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہم تمام مومنوں کو بھی نجات دیں، یعنی مومنین کو صاحب ایمان کی نصرت کرنا، ان کو نجات دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔